بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد 2-3 روز سے گلے میں کچھ تکلیف تھی، جس کی وجہ سے جوابات کی ویڈیو نہیں بنا سکا تھا۔ آج کچھ راحت تھی اور سوالات بھی مسلسل آ رہے تھے، تو اس لیے آج جواب دیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں، لوز موشن دست ہو رہے ہیں، کیا میرے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے ابھی یا میں چھوڑ سکتا ہوں؟ سمیر احمد راجستھان سے۔ بھائی اگر تکلیف زیادہ ہے اور دوا کھانا بھی ضروری ہے، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے دوا اگر نہ کھایا تو کمزوری بہت زیادہ آ جائے گی، تو اس حالت میں روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے، لیکن جتنے روزے آپ کے چھوٹیں گے وہ عید کے بعد قضا کرنا ضروری ہوگا۔ سوال کرتے ہیں ایان صاحب بہرائچ سے، کیا کتنی عمر سے نماز پڑھنا فرض ہے؟ سوال نمبر 2، کتنی عمر سے روزہ رکھنا فرض ہے؟ بھائی اس کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، تو بالغ اگر انسان 11 سال پر ہو گیا تو اس کے لیے 11 سال سے روزہ نماز فرض ہوگا۔ اگر 12 سال سے ہوا تو اگر کچھ ایسی علامتیں جو بالغ ہونے کی ہیں وہ ظاہر ہو جائے جب سے، تو بندہ بالغ ہو جاتا ہے، ورنہ 15 سال عربی مہینے کے حساب سے، عربی سال کے حساب سے 15 سال جب پورے ہو جائیں تو پھر بالغ کے احکامات اس کے اوپر جو ہے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر 15 سال سے پہلے کچھ علامت بلوغ یا احتلام وغیرہ یا عورت کے جو ایام ہیں ماہواری کے آنے لگے تو پھر اس سے بالغ شمار کیا جائے گا، اور نماز اور روزہ دونوں اس پر فرض ہوگا، اور بھی تمام احکامات جو شریعت کے ہیں سب فرض ہوں گے۔ سوال کرتے ہیں قضائے عمری پر تھوڑا تفصیل سے بتائیں۔ بھائی قضائے عمری کہتے ہیں پچھلی جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں یا بھول گئی ہیں، ان کو ادا کرنا۔ تو بہرحال قضائے عمری پڑھنا چاہیے، جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان کو یاد کر کے قضائے عمری پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب کوئی نماز فوت ہو جائے یا بھول جاؤ تو جب یاد آئے اس وقت میں پڑھ لو۔ تو اس کی کوئی مدت بیان نہیں کی کہ کل کی نماز یا پرسوں کی نماز یا آج کی نماز، جب یاد آئے تب پڑھو، تو اس لیے اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ سوال کرتے ہیں راجستھان سے آصف صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حیض والی عورت قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھ سکتی تو کیا موبائل میں پڑھ سکتی ہے؟ بھائی حیض والی عورت قرآن کو نہ فون میں پڑھ سکتی ہے، نہ قرآن دیکھ کر کے پڑھ سکتی ہے، اور نہ قرآن بنا دیکھے پڑھ سکتی ہے تلاوت کی غرض سے، اس لیے اس کو منع ہے۔ لہٰذا جو دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں، وہ کر سکتی ہے، اور قرآنی دعائیں جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہے، لیکن قرآن کو تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی جب تک اس کے ناپاکی کے ایام ختم نہ ہو جائیں۔ سوال کرتے ہیں کہ حق مہر میں جو رقم طے کی گئی ہو کیا ہم اس سے زیادہ دے سکتے ہیں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ماشاءاللہ پہلی بار کوئی ایسا بندہ ہے جو طے ہے اس سے زیادہ دینے کی بات کرتا ہے۔ بہرحال بالکل دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ہم جب نئے ریڈی میڈ کپڑے لیتے ہیں تو ان کو پاک صاف سمجھ سکتے ہیں یا پھر کرنا چاہیے انہیں صفائی؟ کیا لکھو بھائی، ریڈی میڈ کپڑے آپ نے خریدے ہیں تو ان کو دھل کے پہننا ہے یا ویسے ہی؟ تو اگر یہ یقین ہے کہ اس میں ناپاکی وغیرہ لگ گئی ہوگی تو اس میں دھلنا ضروری ہے، اور اگر اس کی پاکی کا یقین ہو تو اس میں دھلنا ضروری نہیں ہے۔ بیراج خان صاحب سیتاپور سے، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم امام کے پیچھے وتر کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا دعائے قنوت پڑھنا ضروری ہے؟ اگر نہیں پڑھی تو نماز ہو جائے گی؟ امام کے پیچھے بھی دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے، تو لہٰذا اگر تھوڑی بہت بھی نہیں پڑھی تو پھر اس میں نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی، اس نماز کو بعد میں دہرانا پڑے گا۔ جیسے التحیات بھی امام کے پیچھے پڑھنا واجب ہے، اگر نہیں پڑھی تو نماز دوبارہ پڑھیں گے، وقت اگر ہے تو۔ اسی سلسلے میں یہ بھی مسئلہ ہے۔ اللہم انا نستعینک بھی اگر پڑھ لیا ہے تو اس کا آپ کا واجب ادا ہو جائے گا، لیکن سرے سے پڑھی ہی نہیں ہے تو پھر وہ وتر نہیں ادا ہوئی۔ کیا امام کے پیچھے ثنا اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ امام کے پیچھے ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنا بھی مستحب ہے، لہذا اگر کسی نے امام کے پیچھے ثنا نہیں پڑھا تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ فیروز بہرائچ سے، جب تراویح کے بعد امام وتر پڑھاتے ہیں تو جب تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو پوری ہونے سے پہلے امام رکوع میں چلا جاتا ہے، تو کیا دعا پوری کر کے رکوع میں جائیں یا امام کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں؟ بھائی اگر وتر میں آپ کی دعائے قنوت پوری نہیں ہوئی ہے اور امام نے رکوع کر دیا ہے تو رکوع میں آپ چلے جائیں، دعائے قنوت ادھوری چھوڑ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت تھوڑی بہت پڑھنے سے بھی اس کا واجب ادا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سوال پوچھتے ہیں مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نماز کن لوگوں کے پیچھے جائز ہے؟ مثلاً گاؤں دیہات میں اکثر کوئی بھی امامت کر لیتا ہے، جیسے اس کا پورا دن غیبت کرتے گزرتا ہے، رات میں عشاء پڑھا دی بندے نے، کیا ایسے لوگوں کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ کوئی ایسا گناہ جو اعلانیہ ہو اور وہ حرام ہو
اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ فعل ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہوگا، تو ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے جو کھلم کھلا گناہ میں مبتلا ہو۔ باقی تفتیش کرنے کی اجازت نہیں ہے، پتہ کرنے کی کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے، لیکن اگر کسی میں کھلم کھلا کوئی کبیرہ گناہ موجود ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہوگی، تو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ مفتی صاحب، میرا ایک حادثہ ہو گیا جس میں میرے لیفٹ ہینڈ کی فنگر موومنٹ نہیں کر رہی ہے اور پولیس بھرتی کی تیاری کر رہا تھا، ڈاکٹر بولے کہ آپ انفٹ ہیں میڈیکلی، میرے ساتھ جو ہوا اس کی کیا وجہ ہے؟ میں گنہگار ہوں، اس کی وجہ سے ہوا ہے یا میری کوئی بہتری چھپی ہے؟ بھائی دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اس کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے لیے توبہ استغفار بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے شفا بھی مانگیں۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہوں کی سزا ہی ملتی ہے، بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ مصیبت دیتے ہیں کسی کو، اللہ تعالیٰ کسی کو پریشانی دیتے ہیں، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس میں اللہ اپنے بندے کو پرکھتے ہیں کہ اگر مجھ سے نا امید تو نہیں ہو رہا، تو اگر نا امید ہوتا ہے تو پھر اس کے صحیح ہونے کے چانسز نہیں ہوتے، لیکن اگر وہ بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی فریاد کو سنتے ہیں۔ بہرحال یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، باقی مرض ہے، کبھی کسی کو لاحق ہو سکتا ہے، دعا کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ سوال محمد ناظم، کھام گاؤں مہاراشٹر، قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے؟ بھائی قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے، لیکن جب مدت طے کی جائے کہ میں اتنے میں آپ کو دوں گا اور اتنے ماہانہ قسط دی جائے گی، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ قسط اگر اس وقت ادا نہیں ہوئی تو پھر اس پر ہم انٹرسٹ لیں گے، سود لیں گے، اور قسط کی وقت پر ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ہم اور بڑھا کر کے لیں گے، تو پھر جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، اگر بھائی یا بہن کی شادی کے لیے سونا رکھا ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا یا نہیں؟ جی ہاں، اگر سونا آپ کے والد صاحب نے خریدا ہے اور اس پر سال پورا ہو گیا، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو اس پر زکوٰۃ نکالنا ضروری اور لازم ہوگا۔ تو کوئی بھی سونا ہو، شادی کے لیے رکھا ہو، کسی چیز کے لیے بھی رکھا ہو، تو اس پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔